نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج مختصر سے وقت کے لیے میں آپ احباب کو ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ عامل اور کامل کا فرق کیا ہے۔ یقیناً ہم جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی اہم مہم میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی اہم ہمارا مسئلہ آتا ہے، تو ہم اس وقت ایک ہیلا اور بہانہ تلاش کرتے ہیں اور ایک راہ تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا وہ جو اہم کام تھا وہ حل ہو جائے، اور اس کام کے حل کرنے کے لیے ہم تگ و دو کرتے ہیں، شب و روز محنت کرتے ہیں، اور کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، تو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ یہاں چلے جائیں، آپ یہاں چلے جائیں، تو الا ماشاء اللہ جہاں بھی ہمیں بتایا جاتا ہے یا جہاں بھی ہمیں بھیجا جاتا ہے تو وہ ہم عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ہم کاملوں کے پاس نہیں جاتے۔ حالانکہ اگر کوئی ہمارا روحانی مسئلہ ہو، ہمارا کوئی معیشت کا مسئلہ ہو، ہمارا کوئی گھریلو مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، تو ہم ان تمام تر مسائل کو دور کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے کاملوں کی راہ تلاش کر سکتے ہیں، کاملوں کے پاس ہمیں بھیجا جا سکتا ہے، کاملوں کے پاس ہمیں جانا چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے بے شمار ہمیں راستے ملتے ہیں اور احکام ملتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی طرف جائیں۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر بھی اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جب ہم راہ مانگتے ہیں، سیدھی راہ، کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو کن لوگوں کی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر ہمیں جانا چاہیے، اور ان لوگوں کا رستہ ہی صحیح رستہ ہے۔ تو یقیناً ہم اپنے مسائل حل کرنے کے لیے جائیں تو بھی انہی کے پاس جانا چاہیے ہمیں۔ تو ہم لا محالہ طور پر عاملوں کو چھوڑ کر کاملوں کی طرف جا رہے ہیں، تو پہچان کیسے ہوگی، ہمیں شناخت کیسے ہوگی کہ ہم عاملوں کو چھوڑ کر کاملوں کی طرف جائیں؟ تو کیسے پہچان ہوگی کہ یہ عامل ہے اور یہ کامل ہے؟ تو دوستو، اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ جب ہم دیکھیں ہم سال ہا سال سے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیں طریقے سمجھاتے ہیں، یہ کر لو، یہ کر لو، کبھی مٹی دم کر دیتے ہیں، کبھی تیل دم کر دیتے ہیں، کبھی کوئی چیز دم کر دیتے ہیں، کبھی تعویذ دے دیتے ہیں، کبھی پھونک مار دیتے ہیں۔ تو ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، کوئی کسی کو بکرا دے کے آتا ہے، مرغا دے کے آتا ہے، پیسے دے کے آتا ہے، وہ بے شمار چیزیں ہم اپنا مال لٹاتے رہتے ہیں ان لوگوں پر۔ تو لا محالہ طور پر ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں کسی قسم کا وہاں سے کوئی تشنگی جو تھی ہماری وہ ختم نہیں ہوتی۔ تو یقیناً وہ عامل تھا، کامل نہ تھا۔ اور عامل اور کامل میں فرق یہ ہے کہ جب آپ عامل کے پاس جائیں گے تو شیطان کا رستہ کھلے گا، اور کامل کے پاس جائیں گے تو رب رحمان کا رستہ کھلے گا۔ ہم سال سال سے جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ان سے دم درود تعویذ لیتے ہیں، مگر ہماری آج تک نماز درست نہ ہو سکی، ہم نمازی نہ بن سکے۔ جب ہم ایک بندے کی محفل میں جائیں، ان کے پاس بار بار جائیں اور نمازی نہ بن سکیں، تو یقیناً ہم عامل کے پاس جا رہے ہیں۔ کامل کا طریقہ کار یہ ہے کہ کامل کی بارگاہ میں جائیں گے تو جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے، صحبت سالے ترا سالے کنند، صحبت تالے ترا تالے کنند، نیک بندے کی تو صحبت نیک بنا دیتی ہے، اور یک زبانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ تاتے بے ریا۔ تو ہم جب ایک نیک اور کامل کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کی صحبت میں تو ایک لحظہ بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو ہمیں ایسے کامل لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ عامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ آپ سے مال بٹورے گا، وہ آپ کو ہر چیز کی ڈیمانڈ کرے گا، مگر آپ جب اس کے پاس جائیں گے آپ نمازی نہیں بن سکیں گے۔ اگر آپ اس کے پاس گئے اور اس نے کوئی ڈیمانڈ نہ کی اور آپ کی حالت بہتر ہوئی،
آپ کی سوچ بدلی، آپ کا رویہ بدلا، آپ کا اخلاق بدلا، آپ کا بیہیویئر بدلا، آپ عبادت کی طرف آگے بڑھ گئے، آپ عبادت گزار بن گئے، آپ نمازی بن گئے، تو یقیناً آپ کامل کے پاس گئے تھے۔ اور اگر آپ سال سے شخص کے پاس جا رہے ہیں اور آپ نمازی نہ بن سکے، آپ نیکی کی طرف آگے نہ بڑھ سکے، تو یقیناً آپ کسی عامل کے ہاتھ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ ڈیمانڈ کرے گا مگر کامل کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ کامل آپ کو اپنی تھوڑی سی جھلک کے ساتھ نمازی بنا دے گا، عبادت گزار بنا دے گا، نیک بنا دے گا، اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ اس لیے اور ان کا طریقہ اللہ فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ اللہ کی بارگاہ میں راتیں گزارتے ہیں، اور کس حال میں؟ کبھی سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، ان کی عبادت ہوتی ہے، وہ عبادت گزار ہوتے ہیں، اور ان کا حسن اخلاق بہترین ہوتا ہے، وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں، تقوی کے اعلیٰ تقوی کے مالک ہوتے ہیں، حسن اخلاق ان کا بہترین ہوتا ہے، وہ لوگوں پر غصہ نہیں ہوتے، لوگوں کو گالم گلوچ نہیں کرتے، ان کا بیہیویئر غلط نہیں ہوتا، ان کی انداز بہترین ہوتا ہے، حسن اخلاق ہوتا ہے، اپنی کبھی کبھی بات سے دوسرے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اور جو عامل ہوتا ہے وہ پیسے بٹورتا ہے، وہ لوگوں سے مال لیتا ہے، اور دوسری راہ وہ کوئی نہیں دکھاتا۔ اس لیے اللہ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، لوگوں دیکھو آسمان کی طرف، ہم نے انہیں چراغوں سے روشن کر دیا آسمان کو۔ مختلف تفاسیر ہیں اس کی، مگر یہاں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے آگے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم انہیں ان ستاروں کو شیاطین کو مار بگانے کا ایک ذریعہ بھی بنایا ہے۔ شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بھی ہے، مگر ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ یہ جو نجوم ہوتے ہیں، علم نجوم رکھنے والے نجومی، فرمایا ان کے لیے ہم نے ظنون اور گمان کا ایک ذریعہ بھی بنا رکھا ہے۔ وہ یقیناً جو عامل ہوتا ہے وہ ستاروں کی حرکات و سکنات سے، ان کے پاس چونکہ علم ہوتا ہے، علم نجوم ہوتا ہے ان کے پاس، تو اس علم کے ذریعے پھر عملیات کرتے ہیں، چلا کشی کرتے ہیں، تو ان کے پاس یہ علم ہوتا ہے، اس علم کے ذریعے پھر وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ ستاروں کی حرکات و سکنات سے آپ کو آگے کی بات بتا دیتے ہیں۔ ان کے ظنون ہوتے ہیں، گمان ہوتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، مگر کبھی ان کا گمان صحیح ٹھہرا تو ہم نے انہیں ولی بنا لیا۔ یہ ولی نہیں ہوتے بلکہ یہ عملیات والے عامل ہوتے ہیں، یہ کامل نہیں ہوتے۔ یقیناً کامل انسان کو بہتر بناتا ہے اور اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، وہ لالچ نہیں کرتا، وہ حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ اور عامل جو ہوتا ہے عامل، وہ پیسے بٹورتا ہے، دنیا کا طالب ہوتا ہے، اس کے پاس صرف علم نجوم ہوتا ہے، عملیات کا علم ہوتا ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں سوچنا ہوگا کہ ہم عاملوں سے بچ کر کاملوں کی طرف جائیں، اور کاملوں کی راہ اپنا کر کاملوں کی طرف جا کر ان سے اپنے مسائل حل کروائیں۔ وما علینا